بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا درس تحمل حدیث کی تیسری قسم الاجازت، اجازت سے شروع ہوگا۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ محدث کسی کو اختیار دے دے یا کسی کے لیے جائز کر دے روایت کرنا، یعنی محدث استاد جو ہے وہ طالب علم کو حدیث، اس کی مرویات احادیث کو کتاب سے یا ویسے زبانی اس کو روایت کرنے کی اجازت دے دے۔ تو کیا یہ اس طرح روایت کی اجازت دینا قابل قبول ہے کہ نہیں؟ تو یہ تیسری قسم تحمل حدیث کی ایسی ہے جس میں اختلاف ہے، جس کو امام سیوطی نے جو ہے وہ تفصیل سے لکھا ہے۔ تقریباً 9 قسمیں ہیں اجازت کی، اور ان میں سے 7 کو امام ابن صلاح نے نقل کیا ہے، اور انہی کی مطابقت میں امام نووی نے بھی ان کو بیان کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں القسم الثالث الاجازت، تیسری قسم تحمل حدیث کی وہ اجازت ہے۔ وہی اضرب، اور اس اجازت کی کئی اقسام ہیں، یعنی جیسے امام صاحب نے فرمایا، امام سیوطی نے 9 اقسام، لیکن 7 کو مصنف نے امام ابن صلاح کی طرح ذکر فرمایا۔ یہاں پر 7 ذکر ہیں، 9 ہیں تقریباً۔ الاول، پہلی یہ ہے کہ ان یجیز معینا لمعین کاجزتک البخاری او ما اشتملت علیہ فرستی، کہ معین شخص کو معین کتاب کی اجازت دی جائے۔ یہ اجازت کی پہلی قسم ہے، شخص بھی معین ہو، طالب بھی معین ہو، اور جس چیز کی، جس کتاب کی اجازت دی جا رہی ہے وہ بھی معین ہو۔ جیسے اس کی مثال ہے، شیخ اپنے شاگرد سے کہے میں تجھے بخاری شریف روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں، یا جو میری فہرست پر مشتمل ہے میں اس کو روایت کرنے کی تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تو اس طرح اجازت دینے سے جو ہے وہ اجازت حاصل ہو جائے گی، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَلِهَذَا أَعْلَى أَضْرُبِهَا الْمُجَرَّدَةِ عَنِ الْمُنَاوَلَةِ، تو یہ اجازت کی سب سے اعلیٰ قسموں میں سے مجرد عن المناولہ ہے، یعنی مناولہ جو ہوتی ہے یہ بھی آگے قسم آئے گی، کہ مناولہ کا مطلب ہوتا ہے شیخ شاگرد کو کتاب یا صحیفہ دے، اپنی کتاب دے یا کوئی صحیفہ دے تاکہ وہ اس کو روایت کرے، تو یہ مجرد عن المناولہ ہے، یعنی اس مناولہ سے اس کو خالی کیا گیا ہے، مجرد کیا گیا ہے۔ تو یہ وہ قسم ہے جس پر جو ہے وہ فرماتے ہیں والصحیح الذی قالہ الجمہور من الطوائف، کہ جمہور علماء کے نزدیک، جو جمہور علماء کے مختلف گروہ ہیں ان کے نزدیک یہ اجازت درست ہے،
واستقر علیہ العمل جواز الروایت والعمل بها، اور اس کے ذریعے روایت کرنا بھی جائز ہے، اس پر عمل برقرار ہے، موجود ہے، اور اس پر عمل بھی جو ہے وہ کرنا جائز ہے۔ البتہ یہاں پر ایک جماعت علماء کا اختلاف ہے، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ وَأَبْطَلَهَا جَمَاعَاتٌ مِّنَ الطَّوَائِفِ وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَایَتَيْنِ عَنِ الشَّافِعِ، کہ یہ جو قسم ثالث اجازت ہے، اس کا ایک جماعت علماء نے انکار کیا، اور امام شافعی کی دو روایتوں میں سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ اجازت کے ذریعے روایت حدیث جائز نہیں ہے۔ وقال بعض الظاہریہ ومتابعیہم، اور ظاہری جو ہیں یعنی ابو داؤد ظاہری کے اور جو غیر مقلدین ہیں ابن حزم وغیرہ اور یہ لوگ جو ہیں، ان کے نزدیک لا يعمل به، اس کے ساتھ عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی اجازت کے ساتھ عمل جائز نہیں ہے۔ کل مرسل، یعنی یہ جس طرح مرسل ضعیف ہوتی ہے، اس طرح یہ اجازت دینا بھی یہ ضعیف ہے۔ وہذا باطل، تو یہ جو موقف ہے یہ باطل ہے۔ اب جنہوں نے اس پر عمل کو جائز قرار دیا اجازت کے ذریعے، کہ جمہور جس پر محدثین وغیرہ ہیں، ان میں ابو ولید الباجی ہیں مالکی، اور امام قاضی ایاز مالکی، تو انہوں نے اس پر اجماع کو بیان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے امام ابو ولید باجی اور قاضی ایاز نے کہ اس پر اجماع ہے کہ اجازت کے ذریعے روایت حدیث جائز ہے، اور ابو مروان الطبنی نے اس کی صحت کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور جنہوں نے اس کا انکار کیا ان میں محدثین میں امام شعبہ بن حجاج ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اجازت کے ذریعے روایت حدیث جائز ہوتی تو پھر لبطلت الرحلہ، تو پھر علم حدیث کے لیے سفر کرنا پھر ختم ہو جاتا، تو علم حدیث کے لیے سفر کرنا پایا گیا متقدمین و متاخرین میں، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت کافی نہیں ہے روایت حدیث کے لیے۔ اب اس بارے میں جو ہے وہ امام سخاوی نے کچھ گفتگو فرمائی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اجازت جو ہے یہ مصدر ہے اجازہ کا، اور اس کا جو ہے وہ وَلَهَا مَعَانٍ يَنْطَبِقُ الْاصْطِلَاحُ مِنْهَا عَلَى الْإِبَاحَةِ الْقَسِيمَةِ لِلْوُجُوبِ وَالْامْتِنَاعِ، کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اصطلاحی تعریف جو ہے وہ یہاں پر اس کے کئی معنی بیان ہوئے ہیں، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ روایت کی اجازت دینا لفظاً ہو یا کتاب ہو، اور یہ اجمالی طور پر جو ہے وہ روایت حدیث کا فائدہ دیتی ہے، یعنی تفصیلاً وہ پوری روایتیں نہیں پڑھی جاتی جس طرح سماع لفظ شیخ یا قرات علی الشیخ میں پوری روایات پڑھی جاتی ہیں، اس میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شیخ اپنے شاگرد کو زبانی یا تحریری طور پر اجازت دے دے تو یہ عرف میں خبر دینے کے قائم مقام ہوگا، اور یہ اجمالی طور پر ہوگا، اس لیے کہ یہ پہلے طریقوں سے جو ہیں ان سے متاخر ہے، عن الذین قبلہا، کہ ان میں جو خبر تھی وہ تفصیلی تھی، یعنی سماع علی الشیخ اور قرات علی الشیخ جو ہے نا، اس سے یہ کمزور جو ہے وہ ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ وعن بعضهم مما يشهد انها مشتقۃ من المجاز، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ مشتق من المجاز ہے، کیونکہ یہ کمزور ہے تیسری قسم الاجازہ، تو گویا یہ مجاز ہے، مجازاً روایت کرنا ہے، اور سماع
یعنی سماع لفظ شیخ اور قرات علی شیخ جس کو عرض کہا گیا ہے گویا وہ حقیقت ہے. یعنی پہلی دو قسمیں تحمل حدیث میں گویا حقیقت ہیں، اور یہ جو ہے وہ بمنزل مجاز کی. اب اس کے اجازت کے ارکان کو انہوں نے بیان کیا کہ امام شمنی نے جو ائمہ محدثین میں سے آپ نے فرمایا کہ اجازت کے 4 ارکان ہیں. ایک ہے مجیز، اجازت دینے والا شیخ. دوسرا ہے مجاز لہو، یہ ہے طالب علم جس کو اجازت دی گئی ہے. اور تیسرا اس کا رکن ہے والمجاز بہی، جس کے ساتھ اجازت دی گئی، جیسے بخاری کو روایت کرنے کی اجازت دی گئی. اور چوتھا ہے لفظ الاجازت. تو یہ 4 ارکان اس کے ہیں. ایک شیخ ہے، دوسرا اس کا طالب ہے، اس کا شاگرد ہے، تیسرا جس کی چیز کی اجازت دی گئی، اور چوتھا لفظ اجازت ہے. اب یہ لفظ اجازت چاہے صراحتاً ہو یا کنایتاً، تو یہ یہاں پر انہوں نے فرمایا. تو پہلی قسم معین، آدمی کو معین کتاب کی شیخ اجازت دے، یعنی مجیز مجاز لہو کو اجازت دے مجاز بہی کی. مجاز لہو بھی معین ہو اور مجاز بہی بھی معین ہو. جیسے آجزتو کا، آجزتو مجیز کا، مجاز لہو. اور البخاری جو ہے یہ ہے مجاز بہی. اور آجز تو یہ جو ہے نا، یہ لفظ جو ہے یہ ہے لفظ اجازت. تو یہ 4 اس کے ارکان ہیں. تو جمہور کے نزدیک اس اجازت سے روایت حدیث کرنا جائز ہے، اور اسی پر عمل جو ہے وہ قائم ہوا. اگرچہ روایت میں اختلاف ہے، یعنی اجازت کے ذریعے، لیکن صحیح قول جس پر محدثین علماء محدثین جمہور ہیں کہ اس پر عمل کرنا درست ہے. بلکہ جب دعویٰ کیا ابو ولید باجی وغیرہ نے اجماع کا، تو اب وہ اختلاف کرنے مخدوش ہو گیا، ختم ہو گیا. اب ایک جماعت نے جسے اس کو جو ہے وہ باطل قرار دیا، یعنی روایت بالاجازت کو باطل قرار دیا. اس میں محدثین بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، اصولی بھی ہیں. اور جیسے ہم پڑھ رہے تھے یہاں سے امام شعبہ کا، امام شعبہ فرماتے ہیں کہ اگر اجازت سے روایت کرنا جائز ہوتا تو پھر علم حدیث کے لیے سفر کرنا باطل ہو جاتا. اور ابراہیم حربی، ابو نصر وائلی، ابو شیخ اصبہانی اور فقہا میں سے قاضی حسین اور قاضی ماوردی اور ابو بکر خوجندی، شافعی، ابو طاہر دباس الحنفی جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اجازت سے روایت حدیث جائز نہیں ہے. وعنہم ان من قال لغیرہ اجزت لک ان تروی عنی ما لم تسمع، یعنی انہی سے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کہتا ہے کہ میں تجھے اپنی مروی روایتوں کی اجازت دیتا ہوں جو تو نے نہیں سنی، گویا کہ وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تو مجھ پر جھوٹ بول، میں تجھے اپنے اوپر جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہوں. اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ شرع اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اس کو مباح نہیں قرار دیتی جس کو سنانا. تو یہ جو ہے نا مانعین کی دلیل ہے. اور امام شافعی سے بھی ایک دلیل ہے، اور امام آمدی نے امام اعظم سے اور امام ابو یوسف سے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ اجازت سے روایت نہیں ہو سکتی. اور قاضی عبد الوہاب مالکی نے امام مالک سے بھی اس کو نقل کیا. اور ابن حزم جو ہے ظاہری ہے، یہ جو انہوں نے باطل کرا دیا، تو ابن حزم کہہ رہا ہے کہ یہ بدعت ہے غیر جائزۃ. اور ایک قول یہ قول ہے امام ابو بکر رازی جساس کا جو حنفیہ میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجیز اور مجاز یعنی استاد اور شاگرد دونوں عالم ہوں کتاب کے، یعنی استاد نے کتاب پڑھائی ہے، استاد بھی اس کتاب کو جانتا ہے اور شاگرد بھی جانتا ہے، تو پھر اجازت دینا جائز ہے. وَإِلَّا فَلَا، ورنہ اجازت جائز نہیں ہے. یہ امام ابو بکر رازی کا یہ قول ہے کہ مجیز اور مجاز دونوں عالمین ہوں، دونوں جاننے والے ہوں اس حدیث کو،
اس کتاب کو تو پھر جو ہے وہ روایت کرنا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اور ظاہری جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرسل کی طرح ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قول ان کا باطل ہے جی۔ یعنی جس طرح مرسل روایت کو بیان کیا تو جا سکتا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح تو کہہ رہے ہیں یہ قول جو ہے وہ باطل ہے۔ اب یہ طویل گفتگو امام صاحب نے اس میں کی ہے، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ اب یہاں پر ادلہ جو دیں گے اس کے جواز کی، ان میں خطیب بغدادی جو ہیں الکفایہ میں بعض اہل علم سے اس کا جواز نقل کرتے ہیں کہ روایت بالاجازہ کی جو دلیل ہے وہ یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سورہ برات کو ایک صحیفے میں لکھ کر دیا مولا کائنات کو، ودافعها لکھا اور دفعها الی ابی بکر، لکھا اور اسے روانہ کیا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف، چونکہ وہ امیر حج تھے 9 ہجری کو۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ 8 کو مکہ شریف فتح ہوا، اور اس میں بھی حج میں مشرک اور مسلمان مل کے حج کر رہے تھے، اور 9 کو بھی یہی تھا۔ 9 کے امیر حج جو تھے حضرت ابوبکر صدیق تھے، تو 9 کو یہ سورہ برات نازل ہوئی اور فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ تو یہ جب سورت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس سورت کو لکھوایا اور روانہ کیا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف، اور بھیجا حضرت مولا کائنات کو، فاخذها منه ولم يقرأها، حضرت مولا کائنات نے اس کو لیا اور اسے پڑھا نہیں، یہاں تک کہ وہ مکہ میں پہنچ گئے، ففتحها، وہاں جا کے کھولا، اور وقرأها علی الناس، اور اسے لوگوں پر پڑھا۔ تو یہ جو ہے وہ روایت جو ہے وہ اجازت کی اصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات جو ہے نا حضرت مولا کائنات پر لم یقرأها، اسے نہیں پڑھا، ولا ہوا ایضا حتی، اور نہ انہوں نے پڑھی، صرف اجازت دے دی، یعنی وہ صحیفہ حوالے کر دیا، یہاں تک کہ وہ مکہ میں پہنچ گئے۔ تو یہ اس کی اصل قرار دے رہی ہے۔ اسی طرح امام رام محرمزی امام شافعی سے روایت کرتے ہیں کہ امام کرابسی نے ارادہ کیا کہ وہ ان یقرأ علیہ کتبہ فابا، کہ وہ ان کی کتابوں سے لکھیں، تو انہوں نے انکار کیا اور کہا خذ کتب زعفرانی فانسخھا، زعفرانی کی کتب سے لکھو کیونکہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ تو فاخذھا اجازتاً، تو وہاں سے انہیں اجازت جو ہے وہ دی گئی۔ یعنی امام شافعی سے بھی ایک روایت جو ہے وہ، جو 2 روایتوں میں سے ایک روایت ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ اجازت موجود ہے۔ تو یہ اس کے کچھ ادلہ جو ہے وہ انہوں نے ذکر کر دیے۔ تو پہلی قسم یہی تھی کہ مجیز اجازت دے معین شخص کو، اور جس چیز کی اجازت دے رہا ہے وہ بھی معین ہے، تو پھر اجازت جو ہے وہ جمہور کے نزدیک صحیح ہے اور اس پر عمل بھی درست ہے، اور بعض جو اہل علم نے اختلاف کیا ان کو جو ہے وہ بیان کر دیا گیا، جبکہ جمہور جو ہے وہ اس کے جواز کے قائل ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ روایات ہوئی ہیں۔ اب دوسری قسم ہے الضرب الثانی، اجازت کی دوسری قسم ہے یجیز معینا، مجیز کسی مجاز لہو معین کو اجازت دیتا ہے، غیرہ، لیکن جو مجاز بھی ہے، یعنی جس کی اجازت دی جا رہی ہے وہ معین نہیں ہے، وہ غیر معین ہے، یعنی مجیز معین کو غیر معین کی اجازت دے
اس کی مثال ہے جیسے کاجزتو کا مسموعاتی، جیسے میں تجھے اپنی سنی ہوئی روایات کی اجازت دیتا ہوں۔ اب سنی ہوئی روایتیں کون ہیں؟ بہت ساری ہیں، وہ معین نہیں ہیں، لیکن میں تجھے دیتا ہوں، تو جو ہے یعنی جو شیخ کا شاگرد ہے وہ معین ہے، تو یہاں معین کو غیر معین روایات کی اجازت دی گئی۔ فل خلاف فی ہے، اس میں اختلاف ہے کہ معین کو غیر معین کی اجازت دی جائے تو کیا یہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ اقوا و اکثر، تو اس میں کبھی اور اکثر یہ ہے، اور والجمہور من الطوائف، اور جمہور علماء کرام جس میں ہیں وہ یہ ہے کہ جب وضع روایہ، کہ جب اجازت کی جب روایت کی اجازت دی ہے تو اوجب العمل بہا، تو عمل بھی اس کے ساتھ واجب ہوگا، یعنی یہ روایت بھی جو ہے وہ جائز ہے اجازت کی، کہ خاص کو عام کی اجازت دینا، کسی خاص شخص کو عام کی اجازت دینا یہ جائز ہے، اب وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، غیر معین روایات کی اجازت دینا۔ اجازت و معین فی غیر معین، مسموعاتی او مرویاتی، تو اس میں اختلاف ہے، یہ پہلے درجے سے کم تر ہے، لیکن جو ہے وہ اقوا اور اکثر اس میں یہی ہے کہ جمہور اس میں بھی کہتے ہیں کہ یہ روایت بھی جائز ہے، یعنی چھان بین کے بعد اس کو بھی جو ہے وہ جائز کر دیا۔ تیسری قسم ہے یجیز غیر معین بوصف العموم، کہ مجیز غیر معین، مجاز لہو غیر معین ہے اور وصف عموم کے ساتھ اجازت دے، جیسے کاجزت المسلمین او کل احد او احد زمانی، جیسے وہ کہے کہ میں تمام مسلمانوں کو اجازت دیتا ہوں، یا ہر ایک کو اجازت دیتا ہوں، یا اپنے زمانے کے لوگوں کو میں اجازت دیتا ہوں کہ وہ میری مسموعات کو روایت کریں، تو کہہ رہے ہیں ففیہ خلاف للمتاخرین، اس میں متاخرین کا اختلاف ہے۔ اب اس کو مثال کہ شیخ کہے غیر معین سے وصف عموم کے ساتھ، جیسے میں اجازت دیتا ہوں مسلمانوں کو یا جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، اجزت کل احد یا او لکل احد، یعنی ممن ادرک زمانہ، یعنی جس نے بھی اس شیخ کا زمانہ پایا اس کو میں اجازت دیتا ہوں، یا میرے زمانے کے جو ہیں، یا ہر وہ جس نے میرا زمانہ پایا تو میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ تو اس میں اس قسم میں اجازت کی اس تیسری قسم میں متاخرین محدثین کا اختلاف ہے جو اصل اجازت کے قائل ہیں۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مقید کرے فَإِن قَيَّدَهَا بِوَصْفٍ حَاصِرٍ، اگر وصف حصر کے ساتھ اسے مقید کرے تو پھر یہ جائز ہے، فَأَقْرَبُ إِلَى الْجَوَازِ، تو یہ جواز کے قریب ہے، یعنی کہ ایسا وصف ذکر کرے اس اجازت کے ساتھ کہ اس کے ساتھ وہ حصر میں آ جائے، وصف حصر آ جائے تو پھر جواز ہوگا۔ وہ کیسے؟ جیسے کہے کل مسلمین من اہل صغر اسکندری، یعنی میں ان مسلمانوں کو اجازت دیتا ہوں جو اسکندر جو کہ شہر ہے مصر کا، تو اس کے جو بارڈر پہ رہنے والے ہیں میں ان کو اجازت دیتا ہوں۔ تو یا اول صوفیت سعید السعداء، یہ سعید السعداء کے صوفیہ کے لیے میں اجازت دیتا ہوں، یعنی اس طرح وہ وصف حصر کے ساتھ مقید کرے تو فل اقربو، تو پھر جیسے ابن صلاح نے فرمایا کہ اقرب یہ ہے کہ یہ اجازت بھی جائز ہونی چاہیے، بل عاملہ ہوا بھی حیث وجازہ، روایت علوم الحدیث، بلکہ اس پر جو ہے وہ عمل بھی ہوگا، جیسے علوم حدیث کی تصنیف ہیں۔ اور قاضی عیاض کہتے ہیں کہ میرا گمان نہیں ہے کہ جو
اصل اجازت کی صحت کا قائل ہے وہ اس قسم میں اختلاف کرے، میں نہیں جانتا۔ یعنی جب اصل اجازت جائز ہے تو اس میں بھی کسی خاص شہر کے لوگوں کو اجازت دے دینا کہ فلاں شہر والوں کو اجازت ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اب مجوزین اس قسم کے کون ہیں؟ لضرب لہٰذا در مطلقاً جو اس کو جائز کہنے والے ہیں وہ قاضی ابو طیب الطبری ہیں، خطیب بغدادی ہیں، اور امام ابو عبداللہ ابن مندہ ہیں الحافظ، اور ابن عتاب ہیں، اور حافظ ابو علا الحمدانی ہیں، اور دیگر آخرون ہیں جس میں سلفی، رافعی، بل والمؤلف فی روضہ، بلکہ خود مصنف جو صاحب روضہ یعنی امام نووی ہیں یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ وعملوا بہا، اور اس پر انہوں نے عمل کیا، وقع ابن الحاجب، اور جیسے ابن حاجب وغیرہ۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ اس کے جواز کے قائل ہیں۔ قال الشیخ، لیکن شیخ ابن صلاح جو ہیں وہ فرماتے ہیں وہ اس کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں لم نسمع عن احد یقتدی به روایت بهذه، کہ ہم نے نہیں سنا کہ کسی ایسے شخص نے جس کی اقتداء کی جاتی ہے انہوں نے اس طرح کی روایت کو جو ہے وہ قبول کیا ہو۔ ہم جو ہے وہ یعنی امام نووی اس کے قائل ہیں، لیکن امام ابن صلاح جو ہے وہ اس کو درست نہیں مانتے کہ اس طرح عموماً اجازت دینے سے اجازت ثابت نہیں ہوگی۔ قلت، فرماتے ہیں میں کہتا ہوں الظاہر من کلام مصححھا جواز الروایت، کہ جو مصححین ہیں کلام کے، یعنی جو اجازت کو صحیح قرار دینے والے ہیں، ان کے کلام سے ظاہر ہے کہ اس کی اجازت، روایت کی اجازت ہے۔ وہذا یقتضی صحت، تو جب روایت کی اجازت ہے تو یہ اس کے صحیح ہونے کی جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے۔ یعنی جب صحیح نہیں تھا تو پھر جو ہے وہ اس کی اجازت کیوں دی گئی؟ تو جب اجازت دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اجازت کا تقاضا ہے کہ وہ اس سے روایت کرنا بھی صحیح ہو۔ وَأَيُّ فَائِدَةٍ لَهَا غَيْرُ الرِّوَایَةِ بِهَا، یعنی پھر کون سا فائدہ ہوگا جو ہے وہ غیر الروایت بها، اس روایت کے علاوہ۔ تو یہاں جو ہے وہ جب اجازت دے دی ہے مصححین نے تو پھر جو ہے وہ اس پر عمل کرنا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد چوتھی جو ہے اجازت ہے اجازت بمجہول او لہو، کاعجزت کا کتاب السنن وہو یروی کتبا فی السنن، کہ مجہول کو اجازت دینا یعنی نامعلوم شخص کو، غیر واضح یعنی لہو، وہ بھی جس چیز کی اجازت دی جا رہی ہے وہ بھی مجہول ہے۔ یعنی میں کسی کو اپنے سنن کی اجازت دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہے کاجزت کا کتاب السنن، کہ میں تجھے کتب سنن کی کتابوں کی اجازت دیتا ہوں۔ وہو یروی کتبا فی السنن، تو وہ اس سے کتب سنن کو روایت کرتا ہے۔ یا کہے عجزت لمحمد بن خالد الدمشقی، کہ میں محمد بن خالد دمشقی کو اجازت دیتا ہوں۔ تو اس نام کے کئی راوی ہیں، تو اب یہ مجہول ہو گیا، تو اب اسے کہتے ہیں اجازت مجہول، جو ہے اس کی جو ہے وہ کیا حکم ہوگا۔ تو اس بارے میں لکھتے ہیں کہ لمجہول بمجہول، یعنی مجہول کو مجہول کے ساتھ اجازت دینا، یا مجہول کو معین روایت سے جو ہے وہ اجازت دینا۔ یعنی دو صورتیں اس کی بنیں گی، ایک یہ کہ راوی مجہول ہے اور کتاب بھی مجہول ہے، تو مجہول کو مجہول کے ساتھ روایت، مجاز لہو اور مجاز بھی دونوں مجہول ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مجاز لہو یعنی طالب جو ہے وہ تو مجہول ہے، لیکن جو مروی کتاب ہے وہ معین ہے۔
جیسے کہے کہ میں تجھے کتاب سنن کی اجازت دیتا ہوں، یہ جو ہے وہ مجہول بے مجہول ہے. یا کہے کہ میں محمد بن دمشقی کو اجازت دیتا ہوں، تو ہنا کا جماعت مشترکون فی حاضر، تو اس نام میں محمد بن خالد دمشقی میں جو ہے وہ نام اور نسب میں کئی لوگ جو ہے وہ شریک ہیں. تو قد تکون الجہالت فیہما معا، کبھی کبھار دونوں میں جہالت آئے گی، یعنی مجاز لہو میں بھی اور مجاز بہی میں بھی. جیسے میں ایک پوری جماعت کو اپنے جملہ تصنیفات یعنی مرویات کی اجازت دیتا ہوں، یہ دونوں میں آئے گی، اور کبھی جو ہے وہ کسی ایک میں آئے گی. تو یہ جو اجازت ہے کہہ رہے ہیں وہی اجازت باطلۃ، یہ اجازت باطل ہے، اس لیے کہ تعین کی کوئی راہ نہیں ہے، اس میں التباس ہے. اور معرفت المجیز بھی لا تفید اکثر من ترک نسبت الى التکلم بالہذیان، یعنی مجیز بھی یعنی جس چیز کی اجازت دی گئی اس کو پہچاننا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اکثر جو ہے ویسے ہی ہے جیسے اس نے تکلم ہذیان وغیرہ سے کیا ہے، یعنی فضول ہی اس نے یہ گفتگو کر دی، اس کا جو ہے وہ اجازت اس طرح نہیں ہوگی. تو یہ اجازت جو ہے وہ فرماتے ہیں وہی باطلۃ فإن اجاز لجماعت، لیکن اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ اگر اس نے کسی جماعت کو اجازت دی مسمین فی الاستجازتی او غیرہا ولم یعرفہ، تو اگر اس نے کسی جماعت کو اجازت دی مسمین یعنی معینین بانصابہم، کہ وہ معین ہیں اپنے ناموں اور انصاب کے ساتھ اور تمیز حاصل ہے اور اشتباہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ جو اجازت طلب کی گئی ہے اس کو جائز کرا دیا. جیسے کہے اجزت لفلان ابن فلان، کہ میں فلان بن فلان کو اجازت دیتا ہوں، تو ولا یعرف المجیز بعیانہ، اگرچہ مجیز کو اس کے اعیان کو نہیں جانا گیا، ولا بانصابہم ولا عددہم ولا تفصحہم، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں صحت الاجازت، یہ اجازت صحیح ہے. کیسے؟ جیسے کا سماعہم منہ فی مجلسہ فی ھذا الحال، جیسے شیخ کی مجلس میں مختلف لوگ آ جائیں جن کے بارے میں شیخ بھی معلوم نہیں ہوتا، ہر ایک کا نام بھی، نسب بھی، عدد بھی، اور ان کے جو ہے وہ صفات وغیرہ بھی نہیں جانتا، تو حالانکہ مجلس سے حدیث میں وہ آ گئے تو ان کی سماع درست ہے. اسی طرح اگر اس نے اجازت دے دی کسی مخصوص گروہ کو تو اس طرح اجازت جو ہے وہ ہو جائے گی. وَأَمَّا أَجَزْتُ لِمَنْ يَشَاءُ فُلَانٌ أَوْ نَحْوُ هَذَا فَفِيهِ جِهَالَةٌ وَتَعْلِيقٌ فَالْأَزْهَرُ بُطْلَانُهُ وَبِهِ قَطَعَ الْقَاضِي أَبُو طَيِّبْ الشَّافِعِي وَصَحَّحَهُ ابن الفراء الحنبلی. اور اگر یوں کہے کہ میں نے اجازت دی اس کو جسے لمن یشاء فلان، جو فلاں کو چاہتا ہے، یا فلاں یعنی فلاں معین کو جو چاہے، تو اس طرح کی جو جہالت ہے، یعنی میں نے اجازت دی فلاں کو، اگر وہ فلاں جو معین ہے وہ چاہے تو وہ روایت کر سکتا ہے، یعنی یوں اس کو اجازت دینا کہ میں نے محمد بن خالد دمشقی کو اجازت دی اگر وہ چاہے، تو اس طرح اجازت دینا، تو اس میں جہالت بھی ہے اور تعلیق بھی ہے، یعنی اسے معلق کرنا ہے اس کی رضا پر کہ وہ جو مجاز لہو ہے وہ چاہے گا تو وہ ہوگا. تو اب یہ تعلیق ہو گئی، تو اظہر یہ ہے کہ یہ باطل ہے. اس طرح اجازت دینا کہ میں نے تمہیں اجازت دی اگر تم چاہو تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تو اس طرح اجازت نہیں ہوتی. اور اسی کو قطعی قرار دیا امام قاضی ابو طیب شافعی نے، اور ابن فراء حنبلی نے اس کو درست قرار دیا.
اس طرح کی اجازت جو ہے وہ باطل ہے کہ جس میں آپشن رکھا جائے، تعلیق رکھی جائے کہ حکم کو معلق کیا جائے، صراحتاً اجازت نہ دی جائے، تو اس کو جو ہے وہ ان لوگوں نے. اور ابن عمروس المالکی ولو قال اجزت لمن یشاء الاجازہ، اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اجازت دیتا ہوں ہر اس کو جو اجازت چاہتا ہے، یعنی میری اس کتاب کی ہر اس آدمی کو اجازت ہے جو اس کی پڑھنے کی اجازت چاہتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہے جیسے اس نے کہا کہ میں فلاں کو اجازت دیتا ہوں اگر فلاں چاہے. وہ اکثر جہالت، بلکہ اس جملے میں کہ میں نے اجازت دی ہر اس شخص کو جو اجازت چاہتا ہے، اس میں زیادہ جہالت ہے. ولو قال، اگر یوں کہے اجزت لمن یشاء روایت عنی، کہ میں نے اجازت دی ہر اس کو جو مجھ سے روایت کرنا چاہتا ہے، یعنی مجھ سے جو روایت کرنا چاہتا ہے میں اسے اجازت دیتا ہوں، تو اب یہ جو صورت ہے کہہ رہے ہیں فل اولا بالجواز، کیونکہ اس کو جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے. لأنہ تصریح بمقتضی الحال، کیونکہ یہ مقتضی الحال کی صراحت ہے، یعنی جو مجھ سے روایت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے میں اجازت دیتا ہوں، لیکن ایک چاہتا ہی نہیں ہے تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی. ولو قال اجزت لفلان قضا ان شاء روایتہ عنی، کہ میں نے فلاں کو اجازت دی ایسے اگر اس نے چاہا مجھ سے روایت کرنی، یا میں نے اجازت دی اگر تم چاہو تو تم میری روایتیں کر سکتے ہو، یا اگر تو چاہے یا اگر تو پسند کرے یا تو ارادہ کرے تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں. تو کہہ رہے ہیں اظہر قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے. اس طرح اجازت جو ہے وہ جو دی جائے گی وہ جائز ہوگی. 4 قسمیں یہاں تک مکمل ہوئی. اب اس سے آگے 5، 6 اور 7ویں قسم جو ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے. تو یہ 7 قسمیں انہوں نے اجازت کی جو ہے وہ بنائی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک فرع جو ہے وہ مسئلہ اس میں ذکر کیا ہے. تو یہ 4 جو اجازت کی اقسام تھیں اس کو ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں کہ معین کو معین کی اجازت دینا یہ بالاتفاق جائز ہے. دوسری تھی کہ معین کو غیر معین کی اجازت دینا، تو اس میں اختلاف ہے لیکن جمہور کے نزدیک یہ بھی قبول ہے. تیسری تھی کہ غیر معین کو غیر معین کی اجازت دینا، تو اس میں بھی اختلاف ہے لیکن اگر اس میں کوئی صفت حصر ذکر کر دے تو پھر یہ جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. اور چوتھی قسم یہ تھی کہ مجہول کو مجہول کی اجازت دینا یا معلوم کو مجہول کی اجازت دینا، اس میں تفصیلی جو ہے وہ گفتگو یہاں پر ہوئی ہے. تو یہ 4 قسمیں ہم نے اجازت کی پڑھ لی، اور اس سے آگے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے.